یہ بات بہت ہی دل سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنی تیزی سے ہماری تبدیلی آنی چاہیے اتنی تیزی آ نہیں رہی، کیونکہ ہمارا وقت تو گزر گیا ہے۔ ہمارا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، اس گزرنے کے باوجود بھی ابھی ہم جو ہے مین اور میخ میں لگے ہوئے ہیں، یہ مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے، اس طرح کریں گے، اس میں کیا حرج ہے، ایسے کر لیا تو کیا ہوا، ایسا نہ کیا تو کیا ہوا۔ دیکھیں گے ہم اپنی زندگی کے اندر یہی باتیں آ رہی ہیں، جبکہ ہمیں ہر چیز کے اندر اچھے سے اچھا کرنا ہے، اور اچھے سے اچھے کی لمٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے ذہن و دماغ میں ہے، شاید ہم جتنا بھی اچھا کر لیں، ہم اس اچھے تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ اس لیے کوئی بھی اچھا جو ہم سمجھ رہے ہیں جس کو اچھا، وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ چیزیں، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہر تن من دھن سے ایٹ دی بیسٹ لگا دینا ہے، تاکہ ہمارا جتنا بھی اچھا ہو سکے وہ اچھا ہو جائے۔ اور بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ سب ہوتی ہے دل سے۔ یہ سب جیسے جیسے دل بنتا ہے ویسے ویسے انسان کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اگر یہ دل نہیں بنے گا تو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، اس دل کے بنانے سے یہ چیز بنتی، ورنہ یہی چیز ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ابھی اس سے کیا حرج ہے، ابھی تو وقت پڑا ہے۔ جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ تعویلات ہوتی ہے، اور تعویلات جب بھی کی جاتی ہے بالکل صحیح ہوتی ہے، لیکن دین تعویل کا نام نہیں ہے، دین ماننے کا نام ہے۔ جب ہمارا دل اور اس بات کو مان لے کہ بس صرف ماننا ہے، بس جب کہا ہے تو کرنا ہے، وہیں پر آ کر اس کی کامیابی کی پہلی سیڑھی اسٹارٹ ہوتی ہے۔ ورنہ ہم اور آپ ابھی تو نفس کے مکار میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ یہ نفس جب تک زندہ رہے گا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز مائنس ہے۔ یہ دنیا کی ہر چیز مائنس جو ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں پلس ہوتی ہے، اور دنیا کی ہر چیز جو پلس ہوتی ہے وہ دنیا کے لحاظ سے پلس ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے لحاظ سے اس پلس کو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز آئے گی تو ہم کریں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثالیں بار بار عرض کر رہا ہوں، کامیابی اس کے اندر ہے جس کو مرنے سے پہلے مر گیا۔ ارے مرنے سے پہلے مر گیا کیا مراد؟ کہ اپنے آپ کو اس نے مائنس کر دیا تو وہ پلس میں آیا۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ اپنے آپ کو فنا کر دیا، وہ پلس میں آ گیا۔ اس سے پہلے وہ مائنس میں ہے۔ یہی اس کی کسوٹی ہے، اور یہی اس کی جسے نشانیاں ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے جو چیز دنیا میں بھیجی ہے، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ کی ذات چھپی ہوئی، ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم اس چیز کو ان دلیلوں سے مان سکتے ہیں، لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح پورا دین جو ہے وہ کیا ہے، وہ چھپا ہوا ہے، بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، یار پیسہ خرچ کرنے سے پیسہ کیسے آئے گا، لیکن یہی بات تو ماننے کی ہے کہ جب جتنا مال ہم خرچ کریں گے اتنا ہی آئے گا۔ ہم اپنی عزت کو پامال کرنے سے عزت کیسے آئے گی؟ یہی اس کی مثال ہے کہ جتنا تم اپنے آپ کو پامال کرو گے اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہاری عزت کو بنائے گا۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے اول کرو سلام میں، ہے اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی۔ یہ کیوں ہے؟ تب پامال کر رہے ہیں، ہم مائنس کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ مائنس نہیں ہو رہا، یہی اس کے لیے عزت کا باعث بنتی ہے۔ تو جتنی بھی چیز ہیں، ہم یہ ہمارے دل و دماغ میں جب تک یہ باتیں نہیں آئیں گی، ہم ابھی پلس میں نہیں ہیں، ابھی تو ہم مین میخ میں ہیں۔ یہ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، فجر پڑھیں گے، ظہر نہیں پڑھیں گے، فلاں وقت اول وقت پڑھیں گے، فلاں دوم وقت میں پڑھیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہی ہماری اصل میں ناکامی کی دلیل ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یا ایتھا النفس، جس کا نفس مطمئن ہو گیا اللہ کی ہر چیز سے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ہم اور آپ تو مطمئن کہ ابھی پہلی سیڑھی پر ہی نہیں ہے۔ اس کی دلیل ہے یہ سب جو میں آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ مرنے سے پہلے جو مرا وہ دنیا میں مزے کرے گا۔ یہ جنت مزے ہوگا نا، لیکن دنیا میں ہی وہ مرنے سے پہلے جو مرے گا وہ دنیا میں مزہ کرنا شروع کر دے گا، اور جو دنیا میں رہے گا وہ سخت عذابی کیفیت میں رہتا ہے۔ دنیا جگہ جو ہے یہ تو پریشانی کی جگہ ہے، یہاں تو انسان پریشانی رہے گا، لیکن جو مر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کیسے؟ کہ اس کو اب اس کی کوئی اپنی خواہش نہیں ہے، اس کی پرسنل اپنی کوئی اس کی چاہت نہیں ہے،
اس کی کوئی چیز جو ہے وہ، بلکہ ہر چیز کو اس نے فنا کر دیا. جو چیز اس کے لیے ہلاکت کی چیزیں تھیں اس نے اپنے غصے کو فنا کر دیا، اس نے اپنی عزت کو فنا کر دیا، اس نے اپنے ہر چیز کو فنا کر دیا. لیکن اس فنانیت کا جو طریقہ ہے وہ نبی کی سنت ہونی چاہیے. اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو فنانیت نہیں ہے. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ صاحب فلاں صاحب جو ہیں وہ تو بڑے ہی دین کی باتیں کرتے ہیں اور ان کے فالوورز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ملینز اور بلینز میں پتہ نہیں کتنے میں ہے. کیا وہ لوگ صحیح نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بالکل صحیح ہے، لیکن اگر ان کے اندر سنت نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ صحیح کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک ان کے اندر نفس موجود ہے. جب تک یہ نفس ختم نہیں ہوگا اس کی کامیابی نہیں ملے گی. ایک صاحب سے پوچھا بھائی آپ بتائیے داڑھی کیوں رکھ لیا آپ نے؟ صاحب میں تو داڑھی رکھتا نہیں. لیکن ایک صاحب نے بڑی عجیب سی بات بتائی، ایک حدیث سنائی جس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر میں ہوں گے کھڑے ہوئے، جب لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، تو جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا چہرہ ان کے سے پھیر لیں گے. وہ جو ناکامی ہے مجھے بتاؤ، دنیا کی ساری کامیابی دے دی جائے اور خدا نہ کرے نبی ہی کی رضا نہ ملے، نبی ہی کی جی جو ہے وہ آپ کو رضا نہ ملے، اور اللہ کس بات کی کامیابی ملی؟ بلینز اور ملینز تو یہود و نصارہ کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. کیا وہ کامیاب ہیں؟ جتنی چیریٹی، جتنی خدمت وہ کر رہے ہیں، کیا ہم اور آپ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. کیونکہ ان کے یہ دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ بھائی جتنا خرچ کریں گے اور اتنا ہی آ رہا ہے. جتنے بھی بلیونرز ہیں دنیا کے، ملٹی، ان کے جب آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، جب دیکھیں گے تو یار ایک دم بالکل غریب آدمی تھا یہ، لیکن اس نے اس فارمولے پہ عمل کیا. جتنا خرچ کرتا ہے کہ آج وہ اپنا 70% آمدنی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. 30% جو بچتا ہے، 30 کو آپ ضرب کر دیں وہ بلین اور ٹریلین پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. ہمیں تو 1% بھی مل جائے تو ہماری تو کہانی بدل جائے. وہ تو 30% جتنا انویسٹ کر رہے ہیں اللہ اتنا ہی بڑھا رہا ہے. اور دنیا کے اندر ہم نے سنا ہوگا یار امیر امیر ہو رہا ہے اور غریب غریب ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ہم جو کہتے نہیں صاحب یہ حکومت کی خرابی ہے، یہ فلاں کی خرابی، ہرگز ایسا نہیں. امیر جب بنتا ہے تو اس کے اندر 50 آدمی اس کے نوکر بن جاتے ہیں. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کئی سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلا ذریعہ بنتا ہے. جتنا وہ لوگوں کے لیے فائدہ بنتا ہے اللہ اس کے رزق کو، اس کے ہر چیز کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. یہ فارمولا ہے. جو مائنس ہوگا وہی پلس ہوگا. اللہ کے ہاں جو مائنس کرو گے وہ پلس ہوگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، گھر بھیج دیا، جاؤ بھائی گھر لے جاؤ. جب گھر پہنچے تب پوچھا بھائی وہ کہاں ہے جو بھیجا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ تو سب بچ گیا، ختم ہو گیا، یہ بچا ہے، ایک دستی بچی تھی. کہ نہیں وہ بچ گیا، یہ جو ہے یہ سمجھو ختم ہوگا. تو یہ ہے فارمولا. اور ہم فارمولا کیا لگا رہے ہیں؟ 80% کا 99% اپنی ہی ذات پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی ہی خواہشات پہ خرچ کر رہے ہیں. تو ہم بڑھیں گے کیسے؟ مائنس تو کہیں نہیں ہو رہا. لیکن جن نے یہ باتیں فارمولا سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گئے. تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بھائی دنیا کا مائنس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا پلس ہے. تو مائنس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو مائنس کر دو. تم اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں موت سے پہلے مر جاؤ، پھر جنت کا مزہ دیکھو. دنیا میں جنت ملے گی، وہ تمہیں دل کا سکون، کیونکہ اصل دنیا کا جو مسئلہ ہے وہ دل کا سکون ہے. ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، جتنے بھی مسئلے حل کرتے ہیں، وہ اپنے دل کے سکون کے لیے کرتے ہیں. اولاد کے لیے کرتے ہیں، دل کے سکون کے لیے کرتے ہیں. بیوی کے لیے کرتے ہیں. جو بھی عمل کرتے ہیں اس کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرے دل میں ایک سکون ملتا ہے، مجھے ایک راحت ملتی ہے. تو یہ جو دل کا سکون ہے یہ اللہ ہی کی اللہ نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہیں میرے ذکر کے بغیر دلوں میں سکون نہیں مل سکتا. تو یہی دیکھ رہے، مال بھرا پڑا ہوا ہے لیکن سکون نہیں ہے. ابھی حال ہی میں ایک بات پتہ چلی کہ دنیا کا پتہ نہیں پہلا یا دوسرا نمبر کا نام، مجھے اس کا انگلش کا یاد نہیں آتا، اس کے بچے نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سیکس کو چینج کروا لیا.
وہ مرد تھا یا عورت ہو گئی؟ یہ عورت تھی یا مرد ہو گیا؟ کیا واللہ عالم. میں خیال مرد ہی تھا، لڑکا تھا لڑکی بن گیا. دیکھیے یہ کیا، وہ باپ کہہ رہا ہے یار یہ کیا ہو گیا، میری زندگی کا جو سب سے اثاثہ جس کے لیے میں سب کچھ کیا، تو مجھے بتاؤ اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی. یہی کیوں سکون نہیں ہے. اسی طرح جتنے کو بھی لے لو آپ، سکون نہیں ہے، وہ بے چین ہے. وہ کہتا ہے شاید مر کے میں سکون میں آ جاؤں گا، نہیں آتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا کر کے سکون میں آ جاؤں گا، نہیں آتا. وہ مال خرچ کر کے سکون میں آ جاؤں گا، نہیں آتا. وہ مال سے مال تو بڑھ رہا ہے لیکن اس کو سکون نہیں حاصل ہو رہا. اور سکون کہاں ہے؟ وہ ایک پتھر کے جو ہے وہ سر کے نیچے سونے والا جو ہے روڈ کے اوپر سو رہا ہے، وہ سکون میں سو رہا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ یہ مال سکون نہیں ہے، یہ بیوی، یہ بچے، یہ چیزیں سکون کی چیزیں نہیں ہیں. جس کو ہم نے سمجھ لیا بھائی تمہارے سمجھنے سے کیا ہوگا، یا میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہاری سمجھے کیا ہے. اس لیے آپ سب سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہی ہے کہ اپنے آپ کو فنا کرنا ہے. یہاں جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں اس فنانیت کے نسخے پہ بیٹھے ہیں. ہم اور آپ بیٹھ کر یہاں جو یہ عمل ہوتا ہے یہ اسی کی سیڑھی ہے کہ ہم اور آپ بیٹھ کے ایک آدمی سنائے گا، 10 آدمی بیٹھ کے سن رہے ہیں. اپنے نفس کو دبا کے رکھا ہوا ہے، فنا کر دیا ہے کہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسے سنتے رہیں گے. پھر سنتے سنتے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر عمل کا فنا آتی ہے، وہ فنانیت عمل میں آ جاتی ہے. تو یہ قدرت کا نظام ہے. جس نے اس نظام کو سمجھا، لیکن یہ نظام اس دماغ سے جو آپ سمجھنا چاہو گے نہیں آئے گی، یہ تو عمل سے آئے گی. جیسے جیسے عمل کرو گے آپ دیکھیں گے آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی. آپ کی چاہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی چاہتوں کو پورا کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کو بنا دے گا. لیکن اگر یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہ آئی اور اسی میں موت آ گئی تو مجھے بتاؤ کدھر تم بھی جب مرو گے. جیسے میں نے کہا دنیا دارالامتحان ہے. ہم نے امتحان گاہ دیکھی ہے نا بھائی، ہم نے دیکھا ہوا امتحان گاہ میں سب بیٹھے ہوتے ہیں. رئیس کا اولاد بھی بیٹھا ہوگا، غریب کی اولاد بھی بیٹھا ہوگا، ہے جو بھی ہوگا اس امتحان گاہ میں بیٹھا ہوگا. لیکن رزلٹ جب آتا ہے تو پھر سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا. یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہی اللہ کہہ رہا ہے، یہی نبی کہہ رہا ہے کہ جب موت آئے گی تو دیکھو ابھی تم امتحان گاہ میں ہو، تبدیل کر لو اپنے آپ کو. جو بات کہہ رہے ہیں آمنا صدقنا مان لو، پھر دیکھو اس کا کیا اثر پڑتا ہے. مرنے سے پہلے مر جاؤ. لیکن ہم اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں جو دیکھو سوچو تو کبھی امتحان آتا ہے، امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے، امتحان ہے، پیپر آ گیا. اب مجھے تو آتا نہیں، میں فوراً کسی سے نقل کروں گا، یار یہ میری مدد کر دو. ہے ایسی ہوتا ہے، میری مالی پریشانی ہے، یار میری مدد کر دو. اس مدد کا مطلب کیا؟ وہ نقل ہے کہ اس کو اگر نقل کر کے پاس کرا دیا تو مجھے بتاؤ کیا اس کے لیے اس نے اچھا کیا یا برا کیا؟ برا کیا. اسی طرح ہم سب کا اس دنیا میں امتحان ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے مدد کے لیے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو. اگر تمہیں پاس ہونا ہے تو بھائی ہم سے مدد مانگو. اگر تمہیں فاقے میں تو فاقے میں رہو، لیکن اللہ سے کہتے رہو. تو اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے اس پریشانی کو برداشت کرو، لیکن اللہ سے کہتے رہو، تو کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ امتحان تو دینا ہے. اسی بات کا تو ایمان ہے کہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. لیکن ہم اور آپ بغلے جھانکتے، وہی جیسے اسکول اور کالج میں دیکھا ہوگا، ہم نے تو بہت دیکھا ہے، بلکہ کیا بھی ہے. ابھی جہاں نہیں ہے یار بتا دو ذرا، یار مہربانی ہوگی بھائی، ہے. اور یہی حال ہمارا دنیا کے اندر بھی ہے. ذرا سی پریشانی ہے یا مدد کر دو، کوئی سفارش کر دے، کوئی کہہ دے. ایک دفعہ ڈاکٹر بلہی صاحب کا واقعہ لکھا ہوا ہے. ان کا بیٹا تھے اور ان کے طالبات تعلقات اپنے لیول کے تھے ان کے. تو ان کے پاس کوئی کمشنر آتے تھے یا کلیکٹر آتے تھے، واللہ عالم ابھی زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا لیکن مفہوم بتا رہا ہوں. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا جب حضرت یہ میرا بیٹا جو ہے اس کے لیے کچھ کیجیے آپ، اور آپ اس پوسٹ میں ہی تو کر سکتے ہیں. اب جب یہ بات انہوں نے کہہ دی، نے کہا یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے تو اللہ سے کہنا چاہیے تھا. میں نے دنیا کی دیکھیں یہ ہمیں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کہلواتا ہے کہ بھائی دیکھو اصل اللہ ہے. فوراً انہوں نے کہا حضرت میں نے غلطی مجھ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں کرنا اللہ. تو ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی چیز کو جس دن یہ چیز حاصل ہو گئی
پھر اس دن سے کامیابی شروع ہوگی. لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ انسان سے چھوٹی چھوٹی امتحانات لیتا ہے.